کبھی کبھی انسان کو سب کچھ چھوڑ کر صرف رب سے لپٹ جانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہی ہے جو ہمارے اندر کی جنگ سمجھتا ہے۔ جو شخص اپنے آنسو چھپا کر دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتا ہے، وہی اصل میں روشنی ہے اس اندھیری دنیا کی۔ تنہائی ہمیشہ بری نہیں ہوتی، بعض دفعہ یہ رب سے قریب کرنے کا دروازہ بن جاتی ہے۔ خاموشی وہ عبادت ہے جو دل سے ادا ہوتی ہے اور رب تک فوراً پہنچتی ہے۔ کبھی وقت ملے تو خود سے سوال کرنا، کیا میں وہ انسان ہوں جو میں بننا چاہتا تھا؟ انسان جتنا رب کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا دل نرم مگر ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ زخم جو کسی کو نہ دکھائے جا سکے، اکثر وہی سب سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ ہر بار گرنے کے بعد اٹھنے کی ہمت دراصل رب کی طرف سے دیا گیا ایک نیا موقع ہوتا ہے۔ ہر دعا کا جواب ملتا ہے، بس کبھی وہ ہاں میں ہوتا ہے، کبھی ابھی نہیں میں، اور کبھی کچھ بہتر میں۔ جو شخص دل سے معاف کر دے، وہ خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ سچ وہ آئینہ ہے جو دیکھنے والے کو خود سے روشناس کروا دیتا ہے، چاہے منظر کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ جو لوگ لفظوں سے زیادہ خاموشی میں بولتے ہیں، ان کے دل سب سے اونچی صدا دیتے ہیں۔ انسان جتنا درد محسوس کرتا ہے، اتنی ہی اس کی سمجھ گہری ہو جاتی ہے۔ زندگی کا اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب تمہاری دعائیں تمہاری آنکھوں سے نکلنے لگتی ہیں۔ دل کو سکون دینے والے لمحے ہمیشہ خریدے نہیں جا سکتے، وہ محبت اور دعا سے ملتے ہیں۔ جو چیزیں تمہیں توڑتی ہیں، وہی تمہیں رب کے قریب لے جاتی ہیں۔ ہر وہ شخص جو تمہاری خاموشی کو سمجھ لے، اس سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو، تب رب تمہارے لیے دروازے کھولتا ہے۔ رشتے لفظوں سے نہیں، نیتوں سے قائم رہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں تم رب کے سامنے رو کر یاد کرتے ہو، وہ تمہاری تقدیر میں خاص ہوتے ہیں۔ جو اندر سے خالی ہو، وہ باہر کی دنیا میں کچھ بھی حاصل کر لیں، مکمل نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھار تمہیں خود کو منوانے کے بجائے خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سکون اس وقت آتا ہے جب تمہاری دعائیں تمہاری ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے بن جائیں۔ محبت میں سب سے بڑی قربانی خاموشی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی عبادت اخلاص۔ جو شخص تمہارے برے وقت میں ساتھ ہو، اسے زندگی بھر اپنے دل میں جگہ دینا۔ جب رب کسی کو عزت دیتا ہے، تو پوری دنیا مل کر بھی اسے گرا نہیں سکتی۔ تمہاری خاموشی رب کے ساتھ سب سے خوبصورت بات چیت ہو سکتی ہے۔ ہر دن ایک نعمت ہے اگر تم اسے شکر اور صبر کے ساتھ گزارو۔ جو شخص تمہاری موجودگی کو نعمت سمجھے، اس کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ بعض مرتبہ تمہیں اپنے خوابوں کو مار کر حقیقت سے لڑنا پڑتا ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، بس دل کو حالات کے سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کی تقدیر میں رب سکون لکھ دیتا ہے۔
رب تمہیں کبھی وہ چیز نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ اگر تم زندگی میں کسی کو سمجھنے لگو تو نفرت کرنا ممکن نہیں رہتا۔ دل کی باتیں زبان سے کم، آنکھوں سے زیادہ بولتی ہیں۔ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اگر سکون نہ ملے تو سب کچھ بیکار ہے۔ بعض درد ایسے ہوتے ہیں جو تمہیں دنیا سے نہیں، خود سے جوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں سب کچھ سیکھو، مگر کسی کے دل کو توڑنا نہ سیکھو۔ جو لوگ تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں تمہاری وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، یہاں تک کہ تمہاری دعاؤں کا اثر بھی۔ جو اندر سے سچا ہو اسے دنیا کے دکھ ہلا نہیں سکتے۔ خاموش آنکھیں روایتی باتوں سے زیادہ بولتی ہیں۔ ہر رشتہ تمہارے نصیب میں نہیں، کچھ سبق بن کر آتے ہیں۔ زندگی ان لمحوں میں چھپی ہوتی ہے جنہیں تم معمولی سمجھ کر گزر جاتے ہو۔ جو شخص ہر حال میں رب کا شکر ادا کرے اسے دنیا ہلا نہیں سکتی۔ وہ لوگ جو تمہیں اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں ان کا دل خزانہ ہوتا ہے۔ دکھ اور تنہائی تمہیں رب کے قریب کرنے کا ایک راستہ ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، جو راضی ہو کر چلے اسے منزل ضرور ملتی ہے۔ تم جتنے صبر کرنے والے ہوگے رب تمہیں اتنا ہی بلند کرے گا۔ جب تم رب کی رضا کو اپنی چاہت بنا لو تب ہر چیز تمہارے حق میں ہونے لگتی ہے۔ کبھی کبھی انسان خود کو اتنا کھو دیتا ہے کہ آئینہ بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہر زخم وقت نہیں بھرتا، کچھ زخم صرف رب کی رحمت سے بھرے جاتے ہیں۔ خاموش لوگ اکثر وہ ہوتے ہیں جن کی آواز دل کی گہرائیوں میں چیخ رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ انسان اس وقت سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے جب اس کی بات کوئی نہ سمجھے۔ کبھی کبھی دعا نہیں مانگی جاتی، بس دل سے ایک آہ نکلتی ہے جو رب تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ شخص کبھی نہیں ہارتا جو اپنے آنسوؤں کو دعا بنا لیتا ہے۔ انسان جب رب سے ناراض ہوتا ہے تب اصل میں خود سے ناراض ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ بتایا گیا وقت ختم ہو سکتا ہے، احساس کبھی نہیں۔ جب دل ٹوٹے تب سجدہ اور بھی قریب کر دیتا ہے۔ جو لوگ سب کے لیے مسکراتے ہیں وہ اکثر خود کے لیے روتے ہیں۔ تنہائی اگر رب کے ساتھ ہو تو عبادت بن جاتی ہے۔ ہر صبح ایک نئی امید ہے اگر تم دیکھنا چاہو۔ جو شخص اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جائے اسے کبھی شکایت نہیں رہتی۔ خواب وہی سچے ہوتے ہیں جنہیں تم رب کے سپرد کر دو۔ زندگی کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم نے کسی کا دل نہیں توڑا۔ جس دل میں اللہ بسا ہو وہ دل کبھی خالی نہیں ہوتا۔ ہر شخص کے اندر ایک کہانی چھپی ہوتی ہے جو وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ کبھی کبھار دعا کا جواب صبر ہوتا ہے،
خاموشی نہیں۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے کتابیں نہیں، حادثے چاہیے ہوتے ہیں۔ جو درد کے وقت رب کو پکارے وہی اصل عبادت گزار ہے۔ جو اپنی راتوں کی نیند رب کے لیے قربان کرتا ہے، رب اسے بے سکونی سے بچا لیتا ہے۔ ہر ناکامی تمہیں کسی بڑی کامیابی کی تیاری سکھاتی ہے۔ جو تمہیں خاموشی میں سن لے وہی تمہارا اپنا ہے۔ دل کے زخم لفظوں سے نہیں، محبت سے بھرتے ہیں۔ وہ دعائیں سب سے قیمتی ہوتی ہیں جو کسی نے تمہارے لیے چھپ کر مانگی ہو۔ صبر کرنے والے دل سب سے خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ وہ رب کی رضا میں جیتے ہیں۔ ہر انسان اپنی خاموشی میں سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، بس سننے والا چاہیے۔ جو شخص رب سے مانگنا سیکھ جائے وہ دنیا سے شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی کی اصل قیمت اس وقت پتہ چلتی ہے جب کوئی اپنا چھن جائے۔ وہ شخص کبھی غریب نہیں ہوتا جس کا دل محبت سے مالا مال ہو۔ رب سے تعلق مضبوط ہو جائے تو باقی سارے تعلق کمزور لگنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھار رب تمہیں ٹوٹنے دیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ سکو۔ وقت کا کمال دیکھو، جو کل تک خواب تھے آج یادیں ہیں۔ تمہارے لفظ کسی کا دن بنا سکتے ہیں، احتیاط سے استعمال کرو۔ جو دل ہمیشہ دوسروں کے لیے دھڑکے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ انسان جتنا اپنے اندر جھانکتا ہے اتنا ہی باہر کی دنیا اسے ہلکی لگتی ہے۔ دکھوں سے بڑا کوئی استاد نہیں اور وقت سے بڑا کوئی علاج نہیں۔ وہ رشتہ قیمتی ہوتا ہے جس میں الفاظ کم اور احساس زیادہ ہوں۔ دنیا بدل جائے گی اگر تم خود کو سنوار لو۔ جس دن تم نے شکر کرنا سیکھ لیا اس دن تم نے زندگی جینا سیکھ لی۔ تمہارے روٹھنے سے رب کبھی ناراض نہیں ہوتا، وہ تمہیں اور بھی پیار سے بلاتا ہے۔ اصل سکون تب ملتا ہے جب تم کسی کی مدد کر کے بھی خاموش رہو۔ تمہاری تنہائی اگر رب کے ساتھ ہو تو دنیا کا شور بے معنی لگتا ہے۔ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، کچھ سوال صرف صبر مانگتے ہیں۔ جو دل دوسروں کے درد میں روئے وہی دل انسان کہلانے کے لائق ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت رب کے قریب ہونا ہے۔ تم جتنا رب کے قریب ہوگے اتنا ہی دنیا سے آزاد ہو جاؤ گے۔ دل کا سکون چیزوں میں نہیں نیتوں میں ہوتا ہے۔ جو لوگ تمہیں تمہارے خاموش رویے سے سمجھ جائیں وہ تمہارے نصیب میں خزانہ ہے۔ وہ رات کبھی خالی نہیں جاتی جس میں آنکھیں رب کے آگے بھیگ جائیں۔ ہر روز ایک نئی شروعات ہے اگر تم دل سے مایوس نہ ہو۔ جو تمہیں ہارنے کے بعد بھی گلے لگا لے وہی تمہاری جیت ہے۔ دکھ تب کم ہوتا ہے جب کوئی یہ کہے میں تمہیں سمجھتا ہوں۔ جو زخم دل پر لگتے ہیں وہی تمہیں بہتر انسان بناتے ہیں۔
جب رب کی رضا تمہاری ترجیح بن جائے تب تمہاری زندگی بدل جاتی ہے۔ ہر وہ شخص جو تمہیں دل سے یاد رکھے وہ دعا کی صورت میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ الفاظ کی خوبصورتی تب بڑھتی ہے جب وہ سچائی سے نکلے۔ انسان کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس سب کچھ ہو یا کچھ بھی نہ ہو۔ محبت وہ ہے جو صرف دینے کا نام ہے، مانگنے کا نہیں۔ سکون کے لمحے انمول ہوتے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف میں بھی رب کا شکر ادا کرے وہی ولی ہوتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب تم ہر چیز میں اللہ کو دیکھنے لگو۔ خاموشی وہ زبان ہے جو ہر دل سمجھتا ہے۔ جو شخص تمہیں وقت دے وہ تمہیں محبت دے رہا ہے۔ وہ انسان قیمتی ہے جو تمہاری آنکھوں کے پیچھے چھپی ہوئی تکلیف کو پڑھ لے۔ تم جس بات پر رو رہے ہو کل وہی تمہاری طاقت بن جائے گی۔ جو آنکھیں دوسروں کے درد پر بھیگ جائیں وہ آنکھیں رب کو پسند ہیں۔ کبھی کبھار محبت خاموشی میں ہوتی ہے، لفظوں میں نہیں۔ زندگی ایک نعمت ہے اگر تم اسے محبت سے جیو۔ ہر وہ شخص جو دل سے تمہیں چاہے اس کی قدر کرو۔ تم جتنے لوگوں کے لیے دعا کرو گے رب اتنی جلدی تمہیں نوازے گا۔ جو انسان اپنی انا ہار دے وہ رشتے جیت لیتا ہے۔ کبھی کبھی معافی مانگنے سے نہیں معاف کرنے سے سکون آتا ہے۔ جو شخص اپنے رب سے رو کر بات کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ تم جتنا خود کو معاف کرو گے اتنا ہلکا محسوس کرو گے۔ زندگی کا اصل مطلب تب سمجھ آتا ہے جب تمہیں کچھ کھو کر کچھ پانا پڑے۔ جو شخص دل سے دعا دے اس کی دعا تمہاری تقدیر بدل دیتی ہے۔ وہ لوگ قیمتی ہوتے ہیں جو تمہاری خاموشی میں تمہارا حال پوچھیں۔ ہر رات ایک امید ہے، بس تم یقین رکھو۔ جو اپنے دکھ چھپا کر مسکرائے وہ انسان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہر دعا کا اثر ہوتا ہے، بس اس کا وقت رب طے کرتا ہے۔ زندگی کا حسن ان لمحوں میں چھپا ہوتا ہے جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رشتہ زیادہ خاص ہوتا ہے جو خاموشی میں بھی بولتا ہے۔ انسان کی خوبصورتی اس کی سوچ میں ہوتی ہے، چہرے میں نہیں۔ جو لوگ سچے ہو وہ ہمیشہ دل میں رہتے ہیں۔ جو تمہیں رب کی طرف کھینچے وہی تمہارا اپنا ہے۔ زندگی اس وقت سنورتی ہے جب تم شکر کرنا سیکھ لو۔ تم جتنی بار ٹوٹو گے رب اتنی بار تمہیں نیا بنائے گا۔ حسرتیں کم ہی ہوں تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو چاند نہیں لگتا، کیونکہ دل انسان کی ایسی جگہ ہے جہاں شیطان کبھی نہیں جا پاتا لیکن اللہ وہاں مل جاتا ہے۔ دل میں نہ ہو جب رب کی محبت تو راحت کہاں ملتی ہے۔ افسانہ زندگی میں حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ محبت تو صرف خدا ہے۔
تمہارا دین مشکل ہے، میرا آسان رہنے دو، خدا را شیخ مجھ کو تم فقط انسان رہنے دو۔ اپنے دلوں کو ان لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے چھین لو جو اس کے حقدار نہیں ہیں۔ جب کوئی مخلص ملے تو اسے سنبھال کے رکھنا، خواہش اگر چاند کی رکھیں تو قبول اس کے داغ بھی کریں۔ لوگوں سے امیدیں کم رکھیے، پھر خوشیاں بے حساب ہوں گی۔ اپنے فیصلوں کے ساتھ جینا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ ہمیشہ میرے ہاتھوں ہی میں تھا۔ دنیا میں سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ یہ جذبہ نفرت کی چٹان کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کے فیصلوں کے آگے انسانوں کی نہیں چلتی۔ امید رکھو اپنے خدا کے رحمان ہونے پر۔ یہ ضروری نہیں جو خوبصورت ہو وہ خوبصورت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ دل توڑنے کے لیے ایک لفظ کافی ہے، اس لیے لفظ کو سمجھداری سے چنا کریں۔ آئینہ اور لفظ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آئینہ باہر کا عکس اندر دکھاتا ہے اور لفظ اندر کا عکس باہر دکھاتا ہے۔ جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں، وفاداری کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گلاب کی طرح ہوتے ہیں، ان کا نام لیتے ہی ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ کچھ لوگ گھٹاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں پر اس طرح برستے ہیں کہ زندگی کی سخت دھوپ نرم چھاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ خطوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں بار بار پڑھ کر بھی دل نہیں بھرتا اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں۔ کچھ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ نامکمل حسرتوں کے بوجھ تلے یہ جو دل دھڑکتا ہے کمال کرتا ہے۔ ان لوگوں سے دور رہو جو آپ کی امیدوں کو کم کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ایسا کرتے ہیں، بڑے وہ ہیں جو آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ بھی عظیم بننے کے لائق ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتیجے حاصل کر لیتا ہے۔ امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور اسے اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے نہ پائے۔ کبھی کبھی آنسو دینے والے آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں۔ صرف روٹی کھانے سے نہیں، کسی کا حق کھا جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں،
وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ آپ رو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، آپ اداس ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، لیکن احتیاط رکھیں کہ آپ ٹوٹ نہ جائیں۔ انسان خطرناک تب بنتا ہے جب وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھ جاتا ہے۔ ایک دن تم زبردستی اپنے کچھ خواب چھوڑ دو گے تاکہ تم اپنی حقیقت کو جان سکو۔ کائنات کا راز غیر سنجیدہ انسان پر کبھی نہیں کھل سکتا۔ ماں کی محبت میں امید نہیں ہوتی، کیونکہ امید وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز کے نہ ہونے کا ڈر ہو۔ ماں کوئی رشتہ نہیں جس کو نبھانا پڑے، ماں فطرت کا نام ہے اور فطرت کو نبھانا نہیں پڑتا۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ جس نے تکبر کیا، علم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، ذرا سنبھل کر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی انسان لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین اور گہری نظر رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بالکل صاف حقیقتوں کی پہچان سے محروم کر دیتا ہے۔ اور کبھی انسان سب سے زیادہ کند ذہن اور کم سمجھ ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے حکم سے اسے اختلافی مسئلوں میں سچ کی پہچان عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا اعتماد ہو فرشتوں کے سامنے، لیکن افسوس ہے کہ آپ وہ نہیں ہو، آپ جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ثابت نہ کرنا، آپ ہی اللہ کا ثبوت ہیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا ثبوت کون ہے؟ آپ خود ہی ہیں۔ زندگی ایک بار ملی ہے، ایک بار آپ نے آنا ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے اس کو بیکار خیال میں ضائع نہ کر دینا۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جس کی دوسروں سے تمہیں امید ہے، پھر یہ کرنا عقل مندی ہے۔ اگر اللہ کی رضا اور دیدار کے علاوہ کوئی خواہش پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ جنت ہاتھ سے نکل گئی۔ انسان اپنی نگاہ میں جو کچھ ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں ویسا نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کی ایک بہت بڑی گواہی یہ ہے کہ خود کو بڑا اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ اے رب، ہم کسی غیر سے اپنے دل کے راز نہیں کہہ سکتے، تو ہی ہمارے راز سن لے، تو ہی ہمارا رازدان ہے۔ جب آپ کو تھوڑا سا تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ نایاب وہ لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے خطرناک رازوں کی تجارت نہیں کرتے ہیں جب وہ گفتگو کے لیے کوئی موضوع نہیں ڈھونڈ پاتے۔ خوف انسان کے لیے اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ جب ہم خود کو اس کے قبضے میں لینے دیتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں سے ہمدردی کو باہر نکال دیتا ہے۔ ذرا سی بدگمانی پہ محبت روٹھ جاتی ہے، سب کچھ پیچھے چلا جاتا ہے، آخر میں بس بندہ اور اس کا رب رہ جاتا ہے۔ زندگی کا مطالعہ کیجیے، زندگی سکھاتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر طاقت اس کے حصول پر لگا دو تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے
وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ رشتے مضبوط کیجیے، زمانہ جڑیں کاٹ بھی دے تو یہ گرنے نہیں دیں گے۔ انسان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان اور کا۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کرو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان ہونا اہم نہیں ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا قدردانی کی بات ہے۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے۔ آسمان بہت خوبصورت ہے کیونکہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صورت اس نے آپ کی سب سے اچھی بنائی ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہت اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود توڑ کر باہر نکل جائے۔ دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نہ صرف نظر انداز کر دینا بلکہ پلٹ کر حوصلہ بھی دینا بہت بڑا آدمی ہونے کی نشانی ہے۔